أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اس جشن میلاد کے موقع پر حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے، جو خود قرآن ناطق ہیں اور وارث قرآن ہیں، سب مل کر دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سبحان الله فإنه هو السميع العليم. مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جشن نزول قرآن کے سلسلے میں سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ دخان یقیناً آپ نے شبہ قدر میں اس کی تلاوت کی ہوگی، اور اس کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں اس میں نزول قرآن کا بیان بھی ہے، شب قدر کی اہمیت بھی ہے. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. قرآن کا جو ظاہر ہے وہ بہت شگفت انگیز ہے، یعنی حیرت ناک ہے، و باطنہ عمیق، اور قرآن کا جو باطن ہے وہ بہت گہرا اور عمیق ہے. سبحان اللہ. بہت مشکل ہوتا ہے کہ دونوں صفات ایک ساتھ کسی شے میں جمع ہو جائیں، جس کا ظاہر بھی بہت تعجب خیز ہو اور جس کا باطن بھی بڑا گہرا اور عمیق ہو. تو اللہ عز و جل کا کلام ہے یہ. اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو امیر المومنین کی شہادت کی مجلس سے خطاب کیا تھا اس میں نہج البلاغہ کا ذکر ہوا، تو ہم نے سوچا کہ وہیں سے بات کنٹینیو کر دی جائے قرآن کے بارے میں. تو اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے پاس آئیے، اور علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس جائیے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 175 میں امیر بیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. یعنی ایک بار جب قرآن آ گیا تو تم محتاج نہیں ہو، اور قرآن جب تک نہیں آیا تو تم بے نیاز نہیں ہو. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرو اور مصیبتوں میں سے مدد مانگو، قرآن سے مدد مانگو. بس کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن صامت سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اور قرآن ناطق سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہی مظہر ہیں.
یعنی میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. صادق عالم محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اس میں عجب امام کا کلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے قرآن کریم میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا اس کے علم کا جو ظہور ہے نا وہ قرآن کریم سے. تو اپنی مصیبتوں میں مولا نے کہ اس سے مدد مانگو, اور اس میں بدترین گمراہیوں اور بیماریوں کفر و نفاق سے علاج موجود ہے قرآن میں, اور اس کے ذریعے سے خدا سے سوال کرو, اس کی محبت کے وسیلے سے خدا کی طرف رخ کرو. تو قرآن کی عظمت کا بیان ہے. تو مولا نے کہا ظاہر ہوں انیک و باطن ہوں امیر, جس کا ظاہر بڑا تعجب خیز بھی ہے, جس میں بہت فصاحت و بلاغت ہے, اور ہم بھی اپنی مجالس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہیں, جس کا باطن بڑا گہرا ہے. تو سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے. دیکھیں قرآن کریم میں اس کی اتنے ڈائمنشنز ہیں کہ کس کس پہ میں سوچ رہا تھا کہ آج کس کس موضوع پہ کس کس طریقے سے بات کی جائے, فقط اشارہ بھی کرنا شاید تمام پہ ممکن نہ رہے. تو بہرحال قرآن کریم کی ایک بہت خوبصورت ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ کو حروف مقطعات قرآن میں 29 سوروں کے آغاز میں غور کیجیے گا. اچھا یہ حروف مقطعات کیوں ہیں قرآن کے سوروں کے آغاز میں؟ اس لیے کہ اس کے بہت سارے مقصد ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ عز و جل نے ان عربوں کو سمجھایا ہے جنہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا, یہ ہم نے کسی اور زبان میں یا کسی اور لیٹرز الفابیٹ میں نازل نہیں کیا, یہ وہی الفاظ ہیں, یہ وہی حروف ہیں جنہیں تم اپنی عام بول چال میں استعمال کرتے ہو. یہ تمہارے سامنے ہے, تمہارے سامنے الف لام میم. کیا الف تم استعمال نہیں کرتے؟ لام کیا تم اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ میم کیا تم اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ ہا میم کیا تم ہا اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ یاسین کیا تم یا اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ سین اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے؟ لیکن بس تم میں اور ہمیں فرق یہ ہے کہ جب تم استعمال کرتے ہو ان حروف کو تو عام کلام بنتا ہے, جب ہم استعمال کرتے ہیں تو معجزہ بن جاتا ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. تو حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے سمجھایا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز جو تم سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اس پہ قرآن نازل کیا تو پھر یہ معجزہ ہو گیا. نہیں, وہ الفاظ جو تمہارے پاس تھے تم انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے. کیا کہنے. اب آپ غور فرمائیے گا, مثلا قرآن کریم کا ایک بہت سامنے کی بات, ایک معجزہ سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان, کثرت کے ساتھ یہ آیت تکرار ہوئی ہے. اب میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں اور میں ہر دو لفظوں بات اور ہر دو جملوں بات کہوں کہ آپ سن رہے ہیں نا, سمجھ آ رہی ہے بات, پھر کہوں پھر آپ سن رہے ہیں نا, سمجھ آ رہی ہے بات, پھر دو الفاظ کہوں پھر کہوں سمجھ آ رہی ہے نا بات, پھر کہوں دو الفاظ سمجھ آ رہی ہے نا بات. تو آپ میرے خیال میں شاید ہمیں فضل بھائی کہیں گے ایک دفعہ مائک کھول کر مجھ سے کہ مولانا صاحب اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے, بس آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. آپ ایک تقریر میں 20 مرتبہ پوچھ چکے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں. تو ایک خطیب کے کلام میں نقص ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے کو بار بار تکرار کرے. کیا کہنے مولانا, واہ 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 واہ. بات واضح ہو رہی ہے. ایک خطیب کے کلام میں نقص ہے جسے ہم تکیہ کلام بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہر دو جملوں بعد وہی لفظ کہتے ہیں, یہ تو ہر دو جملوں بعد وہی جملہ کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے سمجھایا ہے کہ جب تم کسی کلام کی تکرار کرو تو وہ نقص ہو جاتا ہے, اور جب ہم کسی شے کی تکرار کرتے ہیں تو اسی میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جشن نزول قرآن ہونا, ذرا قرآن کی عظمت تو سمجھ میں آ جائے, واضح ہو جائے, اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں, کچھ کہیں گے ہم کیسے اٹیچ کر سکیں اپنے آپ کو قرآن سے. تو بہرحال 29 سورے ہیں کہ جن کے آغاز کا سورہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے. مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ مقطعات یعنی قطعہ قطعہ کر کے پڑھنا. مثلا الف لام میم ہے تو ہم اسے ایک ایک حرف کر کے پڑھیں گے. الف لام میم کو علم نہیں پڑھا جائے گا, یا حامیم کو ہم نہیں پڑھا جائے گا, ایک ایک حرف کو قطعہ قطعہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں گے, اس لیے حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں. تو 29 اگر آپ کی اجازت ہو میں سنا دوں آپ کو جلدی جلدی سے بچوں کے لیے. سورہ بقرہ میں الف لام میم, سورہ آل عمران میں کا آغاز الف لام میم سے, سورہ آراف کا آغاز الف لام میم صاد سے, سورہ یونس کا آغاز الف لام را سے, سورہ ہود کا آغاز الف لام را سے, سورہ یوسف کا آغاز الف لام را سے, سورہ رعد کا آغاز الف لام میم را سے, سورہ ابراہیم, سورہ حجر کا آغاز الف لام را سے, سورہ مریم کا آغاز کاف ہا یا عین صاد سے, کہ جو کربلا کی طرف بھی اشارہ ہے. اگر میں ممکن ہو سکا تو ان کی کچھ باتیں بھی عرض کر دوں گا میں. سورہ طٰہٰ کا آغاز طٰہٰ سے, سورہ شعراء کا آغاز طاسین میم سے, سورہ نمل کا آغاز طاسین سے, سورہ قصص کا آغاز طاسین میم سے, سورہ عنکبوت کا آغاز الف لام میم سے, سورہ لقمان سورہ سجدہ تینوں کا آغاز الف لام میم سے, سورہ یاسین کا آغاز یاسین سے, سورہ صاد کا آغاز صاد سے, سورہ غافر کا آغاز حامیم سے, فصلت کا آغاز حامیم سے, شورا کا آغاز حامیم عین سین قاف سے, پھر زخرف دخان جاسیہ احقاف کا آغاز پھر حامیم سے. ان سب کو ملا
جا کے حوامیم کہتے ہیں. پھر سورہ قاف کا آغاز قاف سے، سورہ قلم کا آغاز نون سے، نون والقلم. یہ ہوگا 29. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا کے حافظ کو سلامت رکھے مولانا. واہ 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 واہ. جب پھر ان حروف مقطعات کی بھی یقین جانیے گا کہ یعنی مجھ جیسے خاکسار بھی حروف مقطعات پر چند مجلسیں ہو سکتی ہیں، فقط حروف مقطعات پر کہ اس میں کیا گہرائی اور گہرائی ہے. جبکہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی حقیقی تعویل تو کوئی جانتا ہی نہیں سوا اللہ کے اور ان کے جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان حروف مقطعات کو جتنا ہم سمجھ پائیں، دیکھیں 5 آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. قرآن کے حروف مقطعات کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ ہیں جو 1 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 2 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 3 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 4 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 5 حرفی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پنجتن 5 کے نام سے آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ کہ حروف مقطعات کی بھی 5 قسمیں ہیں. جو 1 حرفی ہے مثلا نون، نون والقلم 1 حرف ہے. مثلا قاف، آپ خود غور کیجئے گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی 1 حرف کہے بس قاف یا سواد؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ کیا کہنے. واہ 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 واہ. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی سواد کہہ کے کوئی رک جائے، اس میں کیا پیغام ہے؟ تو اس پہ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے یہ چاہے 1 حرفی ہو یا زیادہ ہو، 5 حرفی تک بھی کاف ہا یا عین سواد، ہمیں پیغام تو نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ 5 حرفی ہے، کاف ہا یا عین سواد. تو 1 حرف بھی ہو یا 2 حرف ہو، حامیم 2 حرف ہیں. مثال کے طور پر 3 حرفی ہو، 2 حرفوں میں مثلا یاسین بہت مشہور، یاسین طٰہٰ. اسی طریقے سے طاسین ہے. پھر 3 حرفی میں طاسین میم ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے. پھر 4 حرفی بن جاتا ہے کہ الف لام میم را یا الف لام میم صاد. اب میں کہوں الف لام میم صاد، کہیں گے ویسا پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیا بات ہے، اس میں کیا مطلب ہے. اور 5 حرفی کاف ہا یا عین صاد. در حقیقت دیکھیے آپ خاص طور پر ملٹری ٹریننگ میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہائی کمانڈ سے کچھ آرڈرز ہوتے ہیں جو کوڈ ورڈز میں ہوتے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. آج میری بات پہنچ سکے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ایک مل کے صلوات بیتے نام ہے اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واہ 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 واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص احکامات ہیں. ملٹری ٹریننگ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ خود ہائی کمانڈ سے کچھ خاص ایک ایسا آرڈر ہوتا ہے کہ جو خاص کسی مخصوص آفیسر کے لیے. کیا کہنے. واہ واہ. اور وہ کوڈ ورڈز میں کہ جو کسی اور کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لائق نہیں ہے یا وہ اہلیت نہیں رکھتے کہ اس آرڈر کو سمجھ سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بات بہت رہی. اب یہ حروف مقطعات انشاءاللہ یاد رہیں گے آپ کو کہ یہ حروف مقطعات وہ ہیں کہ جو خالق اور اپنے حبیب کے درمیان کچھ خاص راز کی باتیں، واہ 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 واہ. کچھ خاص ایسے احکامات ہیں کہ جنہیں ڈسکلوز کرنا ابھی انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. واہ 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 واہ. یا ضرورت نہیں ہے یا انسان اس کے لیے اہل نہیں ہو، لائق نہیں ہے ابھی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. لہذا اس کی تعویل سوائے 14 معصومین کو کوئی نہیں جانتا، یا وہ کہ جن کا علم براہ راست جڑا ہوا ہے ان معصوم ہستیوں سے. مثلاً آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے واقعے میں ملے گا کہ جب کوفہ میں وہ تفسیر قرآن فرمایا کرتی تھی خواتین کے لیے، آپ کو دیکھیے جا کے واقعات میں ملے گا کہ بی بی زینب درس قرآن دیا کرتی تھی کوفہ کی خواتین کے لیے، اور اس میں بی بی نے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور مولا کائنات سن رہے تھے اس تفسیر کو. دیکھیں حجت امام کے سامنے، امام کا فعل حجت ہے جو امام نے کیا، امام کا قول حجت ہے جو امام نے کہا، اور تقریر معصوم بھی حجت ہے. تقریر معصوم کیا مطلب؟ تقریر اردو زبان میں ہوتی ہے گفتگو کرنا، تقریر عربی زبان میں برعکس مطلب میں یعنی خاموش رہنا. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ خاموش رہیں، چپ رہیں، تو دیکھیں میں تو ہو سکتا ہوں کہ کسی وجہ سے ڈر جاؤں یا علم نہ رکھتا ہوں، ایک کام غلط ہو رہا ہے میں خاموش رہ جاؤں، یا میں ڈر کی وجہ سے خاموش رہ جاؤں، یا اپنے تعلقات کی وجہ سے خاموش رہ جاؤں. لیکن امام علیہ السلام کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا. تو اگر حجت کے سامنے کوئی کام انجام پا رہا ہو اور وہ خاموش رہے، اس کا مطلب کم از کم وہ کام ٹھیک تھا اور جائز تھا. ورنہ اگر وہ کام مثلا منکر ہوتا تو امام پر واجب تھا کہ وہ نہی عن المنکر فرماتے. مولا کائنات سامنے تشریف فرمائے، یعنی بی بی کی آواز کو سن رہے ہیں، اس طرح سے لکھا ہے، یعنی کہ سامنے تشریف فرمائے لیکن بہرحال بی بی کی آواز کو سن رہے ہیں. اب پردے کے پیچھے ہیں یا کہاں پر ہیں، اور بی بی خواتین کے لیے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان فرما رہی، اور علی روکتے نہیں ہیں بلکہ بعد میں آ کر شاباش دیتے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ سمجھ میں آ رہا ہے عالمہ غیر معلمہ کا مطلب کیا ہے کہ جو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی وہ بی بی کے جن کا علم براہ راست علم معصوم سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تفسیر قرآن کے لیے حروف مقطعات کی بھی تفسیر کر سکتی ہیں۔ تو اب دو تین باتیں بڑی اہم حروف مقطعات کے بارے میں عرض ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ 29 سوروں کے آغاز میں 5 اس کی اقسام ہیں، 1 حرفی سے لے کر 5 حرفی تک ہیں۔ ان کی تعبیر حقیقی کوئی نہیں جانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ خاص ایک راز کی بات ہے کہ جو خالق اور محبوب کے درمیان، خالق اور اس کی خاص مخلوق کے درمیان ہے، اور انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم عام بول چال کرتے ہو اپنی، لیکن جب قرآن کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں تو معجزہ بن جاتے ہیں۔ لہذا بس میرے محمد کو بھی اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ بظاہر وہ تمہارے جیسے، جیسے بظاہر یہ قرآن کے حروف تمہارے جیسے ہیں، تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ لیکن چونکہ باطن میں یہ نور ہے، ویسے ہی محمد باطن میں نور ہے۔ بے شک، جیسے یہ قرآن معجزہ ہے ویسے ہی محمد باطن میں معجزہ ہے، بلکہ ظاہر بھی معجزہ ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک اور لطیف بات میں آپ کے سامنے کر کے تھوڑا سا بات آگے بڑھاتا ہوں، بہت لطیف ہے یہ۔ اچھا، علماء نے پھر سے ایک لطیف استخراج کرنے کی کوشش کی کہ بھائی 29 سوروں میں یہ حروف مقطعات ہیں، تو آپ نے اسکریبل گیم تو پتا ہے نا سب کو؟ اگر الفابیٹس آپ کو دے دیے جائیں حروف مقطعات کے، سمجھ لیجیے قرآن کا یہ اسکریبل ہے، اور اس سے ملا کر آپ کوئی جملہ بنانا چاہیں تو کیا بنے گا؟ مثلاً الف لام میم صاد تا سین ہا میم عین سین قاف، اس میں کئی ریپیٹڈ بھی ہیں، تو وہ جو ریپیٹ ہوئے ان کو تو آپ ظاہر سبسائڈ کر دیں گے، جو ہر ایک میں سے ہا میم لے لیں گے، قاف لے لیں گے، نون یا سین الف لام میم تا سین میم کاف ہا یا ان سب کو ملا کر کوئی جملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جملہ یہ بنتا ہے جناب کلام عرب میں کہ قرآن کے حروف مقطعات کو جوڑ لیجئے تو یہ گواہی دیتے ہیں، وہ جملہ یہ ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی ابن ابی طالب کا راستہ حق ہے اور ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نقطہ ہے مولانا، واہ واہ، جزاک اللہ، کیا نقطہ ہے مولانا، نئے نقطہ ہے، بہت نئے نقطہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نئی بات پتہ چلی ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت نئی بات ہے۔ واہ واہ، ابھی حروف مقطعات واضح ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، جزاک اللہ، اس کا مقصد واضح ہو رہا ہے، صراط علی حق نمسکہ، سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جلالت اور عظمت عطا کی ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا، اور رمضان کا تعارف بھی آپ غور کیجئے گا، پورے قرآن میں رمضان کا لفظ ایک جگہ استعمال ہوا ہے خالی، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اچھا، 4 محترم مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے، رجب المرجب، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، ان کا بھی خالی عدد بیان ہوا ہے، نام نہیں آیا ان کا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی جن میں سے 4 محترم مہینے رکھے۔ 4 وہ کون سے محترم ہیں یا نام نہیں ہے؟ رمضان کا نام 1 مرتبہ ہے، لیکن شب قدر کے لیے جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا، پورا سورہ نازل کیا اللہ نے، اور رمضان کا بھی جو تعارف ہے سورہ بقرہ نمبر 185۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم رمضان کو سوچتے سب سے پہلا جو تصور آتا ہے وہ روزے کا آتا ہے، لازمی سی بات ہے۔ اچھا، روزے کے تصور کے ساتھ ظاہر ہے وہ افطار اور ہمارے یہاں کی جو خاص دسترخوان اور ان کا تصور آتا ہے، تو اس خاطر ہے کہ کیونکہ بہرحال کہتے ہیں کہ پکوڑوں کے بغیر جو ہے روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن افطار نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اسی لیے تاکید ہے، فقہی مسئلہ بھی چلیں عرض کر دو ساتھ میں، تاکید ہے کہ ویسے ثواب زیادہ ہے، ویسے فضیلت زیادہ ہے کہ حالت روزہ ہی میں انسان مغرب عشاء کی نماز پڑھے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اسے صائم کی نماز کا ثواب ملے گا، جبکہ ٹیکنیکلی روزہ اسی وقت ہی بس ختم ہو گیا کہ جب وہ مغرب کا وقت ہو گیا، اصل میں تو روزہ خود بخود مکمل ہو گیا، لیکن روزے دار کی نماز کا ثواب ملے گا چونکہ اب تک وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں نماز مغرب عشاء انجام دے رہا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن 2 اس میں ایگزمپشنز ہیں۔ ایک ایگزمپشن یہ ہے کہ اگر دسترخوان پر کوئی اور عزیز مومن آپ کا انتظار کر رہا ہے تو اتنا مومن کے حق کا احترام ہے، وہ نماز ڈیلے کر دو لیکن پہلے اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ تاکہ وہ افطار کر لے تمہارے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق کے مومن کا احترام ہے۔ اس طرح سے آپ نے مستحب روزے میں بھی سنا ہوا نا کہ اگر مستحب روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور کوئی مومن آپ کو دعوت دے آپ روزہ کھول لیں، تو روزے کا بھی ثواب ملے گا، اس مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. البتہ یہ کہ تھوڑی سی سیریس دعوت ہو، یعنی واقعی ایک دعوت ہو. یعنی ہمارے یہاں پتہ نہیں انچولی جعفر طیار یا میں کسی خاص علاقے کا نام لینے کا مقصد یہ نہیں، چاہے رضوی اپنے علاقہ سولجو بتا سب جہاں مومنین رہتے ہیں، تو کئی مرتبہ وہ کھجوریں لے کر رجب شعبان میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جو کونے گلی میں ملا السلام علیکم یا روزہ کھول لیجیے، وہ قتل عام روزے کا ہر گلی کے کونے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کوئی واقعی ایک جینوئن دعوت ہے. دعوت کا مطلب ضروری نہیں کہ باقاعدہ کوئی بوفے سسٹم لگا ہوگا، لیکن دعوت کا مطلب ہے کہ چاہے اس نے سادہ ہی سے آپ سے کہا ہے کہ مثلا یہ میرے ساتھ آپ ریفریشمنٹ لے لیجئے، کوئی سموسا ہے، کوئی بگوڑا ہے، کوئی ساتھ میں شربت ہے، کوئی چیز ہے، اس نے آپ کے لیے کہا اور آپ کے لیے مستحب ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ کھول لیں، روزے کا بھی ثواب، دعوت مومن قبول کرنے کا بھی ثواب. تو مومن کا احترام اتنا ہے. تو چلیں یہ بات بھی آ گئی. رمضان میں کیا کیا جائے؟ رمضان میں افطار ویسے ڈیلے کرتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز پہلے پڑھیں، لیکن اگر کوئی مومن بلا رہا ہے اور مومن انتظار کر رہا ہے، ایک ایگزمپشن یہ. دوسرا ایگزمپشن کیا ہے کہ پہلے روزہ کھول لو بعد میں نماز پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، نماز تھوڑی ڈیلے ہو جائے. دوسرا ایگزمپشن یہ ہے کہ نماز میں توجہ نہیں رہ پا رہی، یہ شرعی مسئلہ ہے، فضل المسائل میں لکھا ہوا ہے. خضوع و خشوع اگر نہ رہ پائے تو وہ جو میں نے مثال دی تھی ہمارے افطاریوں کی، کہ مثال طور پر اب ایک مومن ہے بیچارے روزہ رکھا ہے، خاص بزرگوں کے لیے بھی ہوتا ہے معاملہ اور بعض اوقات ہم جوانوں کے لیے بھی ہوتا ہے، کوئی اللہ اکبر اور دماغ میں گھوم رہا ہے کہ کوئی روح افزائی ختم نہ کر دے بس یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پتہ نہیں دائیں بڑے بچے تھے نہیں بچے تھے، الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا، واہ واہ واہ. ایک بات سے بات نکل رہی ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے افطار کر لیں، تسلی کر لیں، نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں یہ نماز کے خضوع و خشوع کا کتنا زیادہ مقام اور احترام ہے. وہ ایک مومن کے لیے مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو 4 رکعت ہی نماز تھی، تو 3 رکعت پہ وہ تشہد پڑھنے لگے، تو پیچھے سے ایک مومن نے بحول اللہ کہہ کے وہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ابھی 3 رکعت ہوئی. تو جب جماعت ختم ہوئی تو انہوں نے مولانا صاحب نے ان صاحب سے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے تذکر دے دیا. تو باقی کسی اور نے نہیں دیا، آپ کو یہ خیال آ گیا کہ بھائی تیسری رکعت میں تشہد میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کا تذکر دینا بڑا شکریہ آپ کا. اس نے کہا نہیں مطلب بات اصل میں یہ ہے کہ جو آپ کی 4 رکعتی نماز ہوتی ہے نا، اس میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، ابھی تک 3 کا حساب ہوا تھا، 3 کا حساب ہوا تھا، ابھی 1 کا باقی تھا، تو میں سمجھ گیا کہ ابھی یہ 4تھی رکعت باقی ہے، تو 4تھی کا حساب ہوا نہیں ابھی تک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی کچھ بڑی اہم باتیں ہیں رمضان اور روزوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں. اور نماز ماشاء اللہ آپ مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل صلی علی محمد وعجل فرجہ. ایسے ذرا سوچئے گا کہ رمضان کا تعارف کس طرح سے قرآن میں. رمضان کا تعارف جو جہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی کہ رمضان میں جو پہلا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ روزہ، یقیناً اہم ترین عبادت ہے روزہ، لیکن اللہ عز و جل نے جو رمضان کا تعارف کروایا قرآن میں وہ روزے کے ذریعے نہیں کروایا. روزے کی آیت الگ ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی یہ مہینہ وہ ہے، یہ ڈیفینیشن ہو رہی ہے رمضان کی، انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان کا اصل تعارف قرآن سے، بے شک بے شک، روزے سے نہیں ہے. اصل میں نزول قرآن سے رمضان کا تعارف ہے. اس خاطر ہے کہ اگر کسی پر روزہ معاف بھی ہے، مثلا کوئی ایجنٹ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی مسافر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک خاتون ہے اپنے خاص ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تب بھی رمضان کی عظمت اور جلالت کو حاصل کر سکتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں میں فرق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی روزہ اگر معاف ہو گیا تو بھائی رمضان بھی گیا ختم. نہ نہ نہ، روزے کی عبادت اللہ نے ساخت کی ہے، رمضان میں آپ موجود ہیں، رمضان حرم اللہ ہے. کہنے مولانا واہ 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 واہ. صحیح. تو آپ رمضان کو کم اہم نہ سمجھے، چاہے آپ روزہ نہیں بھی رکھ پا رہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ رمضان وہ ہے کہ جس کا تعلق ایک روزے سے ہے، لیکن ہم جو تعارف کروا رہے ہیں وہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. تم سے روزہ معاف ہوا ہے، تم سے قرآن معاف نہیں ہوا ہے ابھی. سبحان اللہ مولانا، بہت اچھی وضاحت ہے ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. ہدی للناس، اور یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اب ایک ایک لفظ میں اتنی گنجائش اور اتنی فساد بلاغت ہے. اب مجھے ایسا فقیر انسان بھی بہت چیز سمجھ پاتا ہے، اللہ جانے اصل کیا گہرائی ہے اس میں. ہدی للناس، کئی انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کہیں پر ہدی للمتقین بھی ہے قرآن میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ ہدایت کے مختلف سٹیجز ہیں. ایک سٹیج ہے انسانوں کے، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا قرآن کافر کو بھی ہدایت دے گا، مشرک پڑھے گا اسے بھی کوئی ہدایت ملے گی، یعنی اس تک پہنچے گی ہدایت. اب وہ ہدایت کو قبول کرے نہ کرے، وہ ہدی للمتقین، وہ جو قبولیت کا درجہ نا وہ متقین کے پاس ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ولا یزید الظالمین الا خسارہ، یہ بھی ہے کہ قرآن ظالم کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالم کے لیے قرآن خسارے کے علاوہ کچھ نہیں، خسارہ اور بڑھ جائے گا. پروردگار اتنی پاکیزہ مقدس کتاب، اس میں خسارہ بڑھ جائے گا، کیا مطلب؟ جب قرآن ہدایت دے اور ظالم اس سے ہدایت نہ لے تو اس کا خسارہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جو قرآن کی صفت ہے نا وہی حیدر کرار کی صفت ہے. مولا کائنات کی زیارت میں السلام علیکم نعمت اللہ علی المؤمنین و نقمت اللہ علی الکافرین. اے علی سلام آپ پر کہ جو آپ مومنین پر اللہ کی نعمت ہے اور وہی علی کافرین پر اللہ کا عذاب ہے. ایک ہی علی، اللہ ایک ہی قرآن ہدایت متقین کے لیے، خسارہ ہے ظالمین کے لیے. مومنین کے لیے نعمت ہے، یہ سلمان و ابو ذر اور مقداد و ہمارے یاسر سے پوچھو. کافرین کے لیے اللہ کا عذاب ہے، یہ عمرو بن عبدوت، مرحب و انتر اور ابو جہل و ابو سفیان سے پوچھو. واہ 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 واہ. تو ہدی للناس، ایک قرآن کا درجہ ہے سارے انسانوں کے لیے کہ سب کے لیے ہدایت ہے. اچھا کوئی ان پڑھ قرآن اسے بھی ہدایت کرتا ہے، اس کی لیئرز ہیں. میں نے قرآن کے ظاہر و باطن پر بات کر چکا ہوں. اچھی بات ہے کہ ہر گفتگو ایک موضوع سے یعنی جڑی ہوئی ہے گزشتہ گفتگو سے. بینات من الہدی والفرقان، اس میں روشن ہدایت ہے. فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیزیں اس میں موجود ہیں. تو دیکھ سکتے ہو حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. اچھا قرآن کا نزول بھی رمضان میں ہے انزال، پھر رجب میں کیا ہے؟ پھر وہ ہے تنزیل. غور کیجئے گا، ہم کہتے ہیں پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی؟ معروف ہے 27 رجب، ٹھیک ہے، غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو قرآن جب وہاں نازل ہوا تھا تو پھر رمضان میں کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس لیے آپ کو ملے گا کہ قرآن کے نزول کے لیے دو الفاظ ہیں. قرآن ہی میں دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہے انزلہ، ایک ہے نزلہ. یہ عربی زبان کی لطافت ہے. انزلہ یعنی دفعتاً ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے انزال، یہ باب افعال سے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں نے سورہ دخان کی آیتیں پڑھی، حامیم والکتاب المبین. اچھا آپ کو یہ بھی ملے گا حروف مقطعات کے بعد معمولاً حروف مقطعات جتنے میں نے آپ کو پوری فہرست سنائی، سیکنڈ آیت آپ دیکھیے تو وہ قرآن کی عظمت ہی کے بارے میں. حامیم والکتاب المبین. یاسین، آگے بڑھیں آپ. حامیم والکتاب المبین. جتنے حروف مقطعات ہیں نا زیادہ تر تقریباً اس میں بعد کی جو آیت ہے وہ قرآن کی عظمت کے بارے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی پہلے نقطے سے اس کو جوڑیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ حروف مقطعات وہی حرف ہے جنہیں تم اپنی عام گفتگو میں استعمال کرتے ہو، حامیم، لیکن جب قرآن میں بن جائے تو والکتاب المبین، اسی کتاب مبین کی قسم، یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی قسم کھائی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسمت بڑھ جاتی ہے. الف لام میم، یہ الف بھی تم استعمال کرتے ہو، لام بھی، میم بھی، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب یہ حروف اس کتاب میں آ جاتے ہیں تو اب اس میں کوئی شک نہیں رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یقینا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں. یہ شب قدر کی طرف اشارہ ہے. سورہ دخان انا کننا منذرین، یقینا ہم ہی ڈرانے والے اور راستہ دکھانے والے. یا انا انزلناہ، نزلنا نہیں ہے، انزلنا، بالکل وہی کہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دفعتاً ایک ساتھ نازل ہوا پورا قرآن. اور یہ وہ قرآن کا نور ہے جس کے لیے قرآن میں سورہ حشر میں ارشاد ہوا کہ لو انزلنا دیکھیں وہاں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ جو بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم بھی پوچھے کہ اگر آپ کے یہاں قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو قرآن ریزہ ریزہ ہو جائے، تو مجھے ایمان سے بتلائیے گا کہ اگر آپ قرآن کو جا کر اس وقت پہاڑ کے اوپر رکھتے ہیں تو کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کیا؟ بظاہر تو شاید نہیں ہوگا. اگر کوئی پہاڑ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو کیا قرآن ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ نہیں. تو وہاں پر تو قرآن موجود ہے، تو پھر کیوں ریزہ ریزہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ یہاں پر تنزیل کی بات نہیں ہے، یہاں پر انزال کی بات ہے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. تو قلب مصطفیٰ پر نازل ہو نا قرآن کا نور. انا انزلناہ دفعتاً، جو پورا قرآن شب قدر میں ایک ساتھ نازل ہوا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے.
इन अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। और यही वो कुरान है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इसे नाजिल कर देते इस नूर को पहाड़ों पर, तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाए। जो 23 बरस में नाजिल हुआ, आहिस्ते आहिस्ते करके जब कोई वाकया पेश आया, जब कोई मोरिद पेश आया, वो है तंजील, वो इंजाल नहीं है, वो नज़्ज़ल है, यानी टुकड़ों टुकड़ों में नाजिल हुआ। आयत आपको सुना दूं, सूरह बकरा आयत नंबर 23, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अंज़लना नहीं है यहाँ पर, नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उस कुरान पर कि जो हम अपने बंदे पर नाजिल कर रहे हैं, फातु भी सूरत में मिसले, तो एक सूरत के जैसा ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां पर इंजाल की बात नहीं, इसलिए कि वो जो एक साथ नाजिल हुआ उस पर तो काफिरों की रसाई नहीं है कोई। बेशक काफिरों की क्या किसी की रसाई नहीं कि कल्ब मुस्तफा पर जो एक साथ नाजिल हुआ कोस तक पहुंच नहीं सकता। बेशक। तो यहाँ पर नज़्ज़लना जो हम टुकड़े टुकड़े करके कुरान नाजिल कर रहे हैं ना, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु भी सूरत में मिसले, अगर तुम्हें इसमें शक है तो ले आओ इसके जैसा कोई सूरा। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु भी सूरत में मिसले, ये आज तक कुरान का चैलेंज बाकी है। बेशक। बदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, और तुम अपने मददगारों को भी ले आओ अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यकीन जानिएगा कुरान और इस्लाम की सदाकत के लिए फकत ये एक आयत काफी है। बेशक, मिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए, मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लग चुके हैं। इस्लाम खत्म हो जाए, उसकी शक्ल बिगड़ जाए, उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो शक्ल बिगाड़ने में, लेकिन अगर आपको इस्लाम को बातिल कर देना है, उसके जवाब के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। 10, 15, 20, 100, 500, 1000 अरबी जबान के एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया से जमा कीजिए, PhD डॉक्टर्स, उनको टाइम दीजिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, सब मिलकर कोई काम करें कि कुरान जैसा एक सूरा तो बना ले। बहुत आसान काम है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की जरूरत ही नहीं। और जब वो कुरान जैसा कोई सूरा बना ले, तो आप उसे BBC, CNN पर, अपनी सारी न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर उसको नशर कर दीजिए कि लो कुरान का चैलेंज था सूरह बकरा में, हमने कुरान जैसा सूरा बना लिया, लो अब बताओ। अजीजों, अगर ये कर सकते होते ना तो अब तक कर चुके होते। बेशक बेशक। अब तक ना इस बात की दलील है कि कर सकते ही नहीं थे, कोशिश भी की, ऐसे वाकयात है मेरे पास। जी। कोशिश की है कुरान जैसा सूरा बनाने की, जैसे बहुत सौ ने कोशिश की कि अली जैसे हम बन जाए। सुभान अल्लाह। क्या मुंह की खानी पड़ी है नहीं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मौला कायनात ने अंगुश्तरी हालत रुकू में दी थी, तो आयत नाज़िल हुई, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात व राकिऊन। तो बहुत सौ को ये ख्याल आया कि हम भी कोई देख लेते हैं अंगूठी देकर, कुछ ना कुछ हमारे लिए भी नाजिल हो जाए। तो जाकर तारीख में देखिएगा किन किन लोगों ने हालत रुकू में फिर बाद में ज़कात दी। मैं सोचता हूँ कि जब ये हो रहा होगा तो इसके लिए तो किसी प्लांटेड फकीर की जरूरत होगी। क्या कहने, मतलब आप रुकू में ज़कात दे रहे हैं, पहले से तयशुदा है, तो वो उसी साथ सेटिंग होगी ना उसके साथ कि भाई तुम रुकू में आना और मुझसे मांगना तो मैं दूंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। यानी जैसे ड्रामेटाइज किया जा रहा होगा कुछ ना कुछ। बेशक बेशक। तो जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। और हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, तो अंगुश्तरी थी तो क्या हुआ, अली के लिए तो आयत नाजिल हुई थी, इनके साथ क्या हुआ था? जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। और हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, वह उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। नारे हैदरी, बराए खुशनुदी अहलुल बैत बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौलाना साहब, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या पॉइंट है मौलाना, क्या पॉइंट है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात हो रही, तो यहाँ पर एक है इंजाल जो शब कदर में एक साथ पूरा कुरान नाजिल हुआ जिसका हम जश्न कर रहे हैं, फिर है कि तंजील जो 23 बरस में मुख्तलिफ वाकयात और हालात के एतबार से नाजिल हुआ। याद रखिएगा, ये बहुत अहम बात है जो अर्ज करने लगा, कुरान की जो हकीकत है ना वो अल्फाज में नहीं है, कुरान की हकीकत नूर है, एक मुजर्रद हकीकत है। ये जो इंजाल है ना ये अल्फाज का नहीं है, जो शब कदर में नाजिल हो ये तो नूर नाजिल हो गया कल्ब मुस्तफा, बाद में से अल्फाज के कालिब में ढाला गया। आज मेरी बात पहुंच सके,
मेडिसिन होती है, मेडिसिन की जो हकीकत होती है ना, जब आप टैबलेट ले रहे हो तो उसके अंदर केमिकल है, लेकिन वो डायरेक्ट केमिकल आपके मुंह में देंगे, आप खा नहीं सकेंगे उसे, तामुल नहीं कर सकेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको कोट किया जाता है ताकि आपकी बॉडी पर वो जा सके और असर कर सके, वरना हमारी बॉडी में ये सलाहियत, इस्तेताअत नहीं है कि उस केमिकल को ले सके, बेशक बात पहुंच सके। कुरान की जो हकीकत नूर है ना, वहां तक किसी की रसाई नहीं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून सूरह वाक़िया में, ठीक, लोहे महफूज पर है वो कुरान, वो लोहे महफूज पर जो कुरान है, जो कल्ब मुस्तफा पर नूर नाजिल हुआ है, उस तक मुतहरून के अलावा किसी की रसाई नहीं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत का तर्जुमा अगर आप फकत जाहिर के एतबार से करेंगे कि फी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जो छुपी हुई किताब लोहे महफूज में है और इसको कोई मुतहरीन के अलावा कुरान को कोई टच नहीं कर सकता, मस नहीं कर सकता। आज क्या कोई कुरान गैर मुस्लिम अपने हाथ में नहीं ले सकता? क्या कुरान ले सकता है? ये फकत जाहिर कुरान की बात नहीं हो रही है। हाँ, इसमें से फिकी मसला भी निकलता है। फिकी मसला यह है कि कुरान को बगैर तहारत के हाथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो उसका एक अदना मसला का इस्तिखराज है। असल जो है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, वो जो लोहे महफूज का चूंकि जिक्र इस आयत से पहले, लोहे महफूज तक रसाई नहीं है उस कुरान नूर तक, बेशक बेशक, सिवाय इसके कि जो मुतहरून है, साहिबान तथहीर है। मुतहरून आपसे बेहतर कौन समझेगा? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये उसी फॉर्मेशन से है मुतहरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। वाह 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 वाह। और इसी खातिर है, देखें इसमें दलील से एक और दलील देता हूं आपको कि चूंकि वो असल हकीकत नूर है, हमारे लिए हमारी समझ में वो नूर ना आ सकता, हम तो दर्क ही नहीं कर सकते, हमारी लियाकत नहीं है, काबिलियत नहीं है, लिहाजा अल्फाज की कालिब में ढाला गया। वाह 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 वाह। गर्चे के वो अल्फाज भी मौजिज़ा है, ये ध्यान में रखिएगा। बेशक वो जाहिर भी मौजिज़ा है, वो जाहिर को भी बगैर वज़ू के हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन हकीकत वो नूर है। बात रही है। बेशक इसलिए सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, बात खत्म करने लगा हूं मुझे, क्योंकि हमें इमाम बारगाह के लिए फिर निकलना होगा यहां से, कि सूरह ज़ुखरुफ में आयत नंबर इब्तिदा में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत, हामीम, ये भी सूरह हवामीम में से, वल किताबिल मुबीन, रोशन किताब की कसम, इसका भी आगाज इस तरह से, इन्ना जअलनाहु जअलना के लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तत्ताक़िलून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़, खलीफा का मतलब क्या है? मैंने जमीन में खलीफा क्या किया है? बनाया है ना? इन्नी जाइलु का लिन्नास इमामा, जाइल का मतलब क्या होता है? बनाने वाला। खलीफा कौन बनाता है? इमाम कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है ना। बेशक बेशक। अच्छा, अगर कुरान, अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन, हमने उस कुरान को, जअलनाहु एक इशारा जा रहा है किसी वल किताबिल मुबीन की तरफ, वो जो है ना, उसको हमने अरबी बनाया है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। है नहीं अरबी पहले, कुरान अरब, हमने बनाया है इसे अरबी में ताकि तुम समझ सको, वरना तुम समझ नहीं पाओगे। असल नूर है वो। वइन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम, ये उम्म किताब, ये लोहे महफूज में हमारे पास है, जो नूर है उसका, जो हमारे नजदीक बहुत बुलंद मर्तबा हिकमत वाली किताब है, लअलियुन हकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या वज़ाहत आज मेरी बात पहुंच सकी। लअलियुन हकीम लफ्ज अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस्तेमाल किया है, जो लोहे महफूज वाली जो हकीकत है ना कुरान की, वो अलीयुन हकीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अहले बैत अथार का भी ये मामला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुनिया में इन्हें बशर बनाकर भेजा है, बनाकर जी, जैसे कुरान को अरबी बनाकर भेजा है। असल हकीकत नूर है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 हो रही है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, कहने का मकसद है कि बल यूहा इलैया, आगे कह दिया ना, मुझ पर वही नाजिल होती है, तो क्या हम पर वही नाजिल होती है तो हमारी तरह के बशर है? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि मैं नूर हूं, लेकिन बशर बना कर भेजा गया हूं ताकि तुम्हारी हिदायत कर सकूं, ताकि तुम उससे कबूल कर सको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कुरान की हकीकतें वाज़ेह हो रही हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया और करार दिया अरबी में। और फिर मेरे मौला ने आखिरी जुमला कहता हूं कि खुतबा नहजुल बलागा, जो खुतबा नंबर 192 है, खुतबा कासिया के नाम से जो बड़ा मारूफ है, उसमें मेरे मौला ने कुरान के बारे में और खुद रसूलुल्लाह के पर जो वही नाजिल होती है उसके बारे में बयान किया। अब अरबी का इस वक्त नहीं बचा। मौला ने कहा कि मुझे पहचानो कि मैंने कमसिनी ही में अरब के सीनों को जमीन से मिला दिया। ये मौला अपने बारे में बयान फरमा रहे।
اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ربیعہ اور مضر کی سینگوں کو توڑ دیا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں رسول اللہ سے کس قدر قریب ہوں اور میری منزلت کیا ہے رسول اللہ سے. اور بیان کرتے 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 کہ رسول اللہ مجھے بچپنے میں اپنے گود میں لیتے تھے، اس طرح سے مجھے جگہ دیتے کہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے اور اپنے بستر پر مجھے جگہ دیتے تھے، اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتے تھے، اور میں مسلسل ان کی خوشبو کو سرفراز ہوا کرتا تھا. یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں. اور غذا کو اپنی دانتوں میں چبا کر مجھے کھلاتے تھے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تعلق ہے رسول اللہ کا مولا کائنات سے. اور انہوں نے میرے بیان میں نہ کسی کمی کو پایا، نہ میرے عمل میں کسی غلطی کو دیکھا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. شب و روز یہی سلسلہ جاری رہتا اور وہ اپنے بہترین اخلاق مجھے سکھلاتے رہتے. سبحان اللہ. اور میں رسول اللہ کے ساتھ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اتباع الفصیل اثر میں، کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ روزانہ میرے سامنے اپنے اخلاق کا ایک نمونہ پیش کرتے مجھے. اب یہ آپ اپنے آپ سے قیاس نہ کیجیے گا اور ہم اپنے آپ سے قیاس نہ کریں کہ کوئی اخلاق کی ایک بات سکھا رہے ہیں. یہ نور کی باتیں ہیں کہ رسول اللہ مجھے اخلاق کا ایک دریچہ میرے سامنے کھولتے اور پھر مجھے اس کی اقتداء کا حکم دیتے. اور وہ سال میں رسول اللہ کے ساتھ غار ہرا میں تھا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں، اب نزول وحی کی بات کر رہا ہوں جیسے نزول قرآن آخر میں ختم ہو رہا ہے، بس یہ اختتام تک بات پہنچ رہی ہے کہ میں صرف انہیں دیکھتا تھا اور دوسرا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جو دعویٰ اسلام کرتا. آئے آئے. اور ان کا تیسرا میں تھا. میں نور وحی کا مشاہدہ کرتا تھا جو وحی نازل ہوتی تھی نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خوشبو رسالت سے میرا وجود معطر ہو جاتا تھا. لقد رمیت رنت الشیطان، اور میں نے شیطان کی چیخ سنی جب وحی نازل ہو رہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق والی وحی. میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ چیخ کس کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کی چیخ ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، اس لیے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کاش ہم قرآن کو سمجھ پاتے اور کاش اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا پاتے. وہ مجھے ایک ایران کے خطیب تھے، انہوں نے ایک جگہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے قرآن ٹیکسی میں لگایا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت. تو ایک پیسنجر جیسے ہی بیٹھے نا تو انہوں نے دیکھا قرآن کی تلاوت لگی ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی مر گیا ہے جو قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی ہے؟ تو ٹیکسی ڈرائیور کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کوئی نہیں مر گیا، ہمارے ضمیر مر گئے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا. واہ 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 واہ. اس لیے کہ جہاں کہیں قرآن لگا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلے خیال آتا ہے کہ کوئی مر گیا ہوگا اسی لیے پڑھا جا رہا ہے قرآن، اس کے علاوہ ہم پڑھتے نہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کریں، یہ بھی ایصال ثواب کے لیے بڑا اہم ہے، ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی اہم ہے، لیکن آگے کی سوچ کوشش کریں. حدیث میں آیا ہے ینبغی للمسلم ان یقرأ 50 آیۃ فی کل یوم و لیلہ. ایک دستور العمل بھی تو دے دیا جائے نا. ہر مسلمان کے لیے ریکمینڈڈ سزاوار ہے کہ دن یا رات میں کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں. یہ حدیث میں لفظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ رمضان کے بعد کوشش کریں 50 آیات روز پڑھیں. 50. اگر کوئی 50 نہ پڑھ سکے، مولانا صاحب ہم بڑے بزی ہوتے ہیں، ہمارا بڑا کام ہوتا ہے. بزی بھی کس چیز میں ہوتے ہیں؟ نیٹ فلکس میں بزی ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بزی ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، اس کا میسج یہ تو اس گروپ میں یہ تو وہ تو وہ. یہ تو ہمارا بزی ہونا ہے، کیا کریں. لیکن چلے آپ اگر بہت ہی مصروف ہیں، پوری دنیا آپ چلا رہے ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 50 آیتوں کو پڑھ سکیں، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی 10 آیتوں کو کم از کم پڑھ لے تو لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں نہیں لکھے گا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک اور سٹینڈرڈ دے دیجیے گا کہ 50 نہیں کر سکتے 10 تو کر لو کم از کم. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یاد رہے گا انشاءاللہ. میرے جوان ساتھی ضرور اس طرح سے کریں کہ 10 آیات تو مسٹ رکھے اپنے اوپر، لازم واجب رکھیں ایک طرح سے کہ مجھے پڑھنی ہے اور اس کا ٹرانسلیشن مجھے دیکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سادہ سی تفسیر لے لیں. علامہ ذیشان جوادی صاحب علی اللہ مقاموں کا ترجمہ اردو زبان میں، البتہ وہ اس کا حاشیہ وہ دیکھیں. انگلش کی کوئی سادہ تفسیر اب میں اس وقت تو کوئی ریکمینڈ نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی اچھے کسی عالم کا ترجمہ ہو جو اہل بیت سے مودت اور ان کی ولایت رکھتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھیے گا. ورنہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنا. حدیث میں یہ بھی ہے کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن انہیں پہ لعنت کرتا جاتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم سے خسارہ بڑھ جائے گا. اسے تو بس بات ختم کرنے لگا. سمعت رنۃ الشیطان، کہتے ہیں میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی. رسول اللہ نے کہا یہ شیطان کی آواز ہے، اس لیے کہ آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور انک تری ما اری وتسمع ما اسمع. اے علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بس یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو.
یہ ارشاد فرما دیا کہ الا انک لست بنبی، بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو، ولکنک وزیر، تم وزیر ہو میرے، وانک لعلی خیر، اور سارا خیر اہلی تم تک پہنچائے۔ اب مجھ سے آیتوں کو سن کے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اقرا بسم ربک، یہ آیت نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ نے کہا اے علی تم وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے جو میں سنتا ہوں، ذرا ان آیتوں کو اس انداز سے بھی کھول لیجئے گا۔ اقرا، ان میں 5 الفاظ وہ ہیں جو 2 مرتبہ تکرار ہوئے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اقرا 2 مرتبہ تکرار ہو گیا۔ اقرا بسم ربک، ترجمہ کیا ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ وہ بڑا کریم پروردگار ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ یہ اقرا 2 مرتبہ تکرار ہوا۔ اب پھر سنیے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ رب کا لفظ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ رب 2 مرتبہ تکرار ہوا۔ اب پھر سن لیجئے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق 2 دفعہ تکرار ہوا۔ بے شک بے شک۔ پھر سن لیجئے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کے واہ واہ واہ۔ پھر سن لیجئے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ علم 2 دفعہ تکرار ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ 2 اقرا، 2 مرتبہ رب کا تکرار کا لفظ تکرار، 2 خلق، 2 انسان، 2 علامہ۔ یعنی اگر میں اس کا ترجمہ کروں، 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 خلقتیں، 2 تعلیمیں، 2 انسان۔ کیا کہنے مولانا، واہ 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 واہ، کہاں لے کے جا رہے، واہ 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 واہ، یہ بات پہنچی آپ، جیو جیو جیو، واہ 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 واہ۔ یہ قرآن کے تو رموز سمجھ میں آئیں گے۔ واہ 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 واہ، جیو مولانا۔ 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 خلقتیں، 2 تعلیمیں، 2 انسان۔ مجھے بتلاؤ کہ وہ کون ہے مصطفیٰ کے ساتھ کہ جو وہی کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور ایسے رب سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے کہ جیسے خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں۔ کیا وضاحت کی ہے قبلہ نے، واہ 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 واہ۔ بس عزیزوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ میں خود بھی حالت روزہ سے ہوں اور میں اب فوراً نماز مغرب کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ایک جگہ پر امام بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انی تارک فیکم الثقلین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العزت، محمد کا رمضان کے مہینے میں اور قرآن کریم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے، قرآن شفیع۔ اور اے پروردگار، کچھ لوگوں کی قرآن شکایت بھی تو کرے گا نا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے ایک تو کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور قرآن بھی خود شکایت کرے گا کہ میں پڑھا رہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مجھے کھولتا نہیں تھا، کوئی مجھے دیکھتا نہیں تھا، کوئی مجھے پڑھتا نہیں تھا۔ قرآن شکایت کرے گا۔ اے پروردگار، قرآن کی شکایت میں ہم نہ شامل ہو جائیں، بلکہ نور قرآن اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں میں نافذ ہو۔ قرآن اور اہل بیت ہم سے راضی ہو۔ قرآن ایک زندہ وجود ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بس ایک چیز ہے، قرآن کا نور زندہ وجود ہے۔ پروردگار تو قرآن کو ہم سے راضی فرما دے، قرآن کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما دے، ہماری زندگیوں کو اور ہماری قبروں کو منور فرما دے۔ قرآن ناطق حضرت حجت یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین۔ مولانا ذرا مریضوں کے لیے دعا کروا دیجیے گا نا پلیز، وہ کافی کچھ مریض بہت علیل ہے تو ان کے لیے ذرا۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے اجازت دیں گے میں ذرا تھوڑا سا
جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش و شاد و آباد رکھے قبلہ. بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوتوں کو قبول کیا، اور ہم ظاہر ہے آپ سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکے باقی ایام میں، آپ کی بھی مصروفیات تھی، لیکن آپ نے ہماری دعوت قبول کی کم سے کم، اور اتنا ہم کو آپ نے مستفید فرمایا اپنے علمی گفتگو سے، اور واقعی آج بہت مزہ آیا، یقین مانیے مزہ آیا کہ واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جاری رہے، یہ سلسلہ جو ہے نا یہ جاری رہے، ختم ابھی ہم منقطع نہ ہو، لیکن آپ کو جانا ہے اس کے ہم مجبور ہیں. اور بھی امام زمانہ کی آپ کو امام رضا کی ضمانت میں دیا، امام زمانہ آپ کی حفاظت کریں، اور